الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، وہ لمحہ جس میں فتوحات کی بنیاد پڑی، جس میں رشد و ہدایت کے دروازے کھل گئے، جس میں اعلاء کلمت اللہ کا مشن پوری دنیا میں متعارف ہوا، وہی لمحہ اس آیہ مبارک میں موجود ہے اور اسی لمحے کی طرف اشارہ ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک سفر میں جو آپ عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور مشرکین مکہ مانے تھے، رکاوٹ بنے تھے، جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بھی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت ارحم الراحمین، اور نبی بھی رحمت کے نبی بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین، اللہ کی رحمت ہے پوری دنیا کی طرف۔ تو اللہ نے اپنے رحمتوں کا مظاہرہ کیا حدیبیہ میں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف صلح کے پیغام بھیجے اور نتیجہ نکلا الحمدللہ۔ لیکن بیچ میں ایک ایسی بات آ گئی کہ اس میں ایسا لگ رہا تھا کہ مشرکین نے اپنے قول توڑ دیے ہیں اور انہوں نے جنگ کی بنیاد ڈالی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جنگ کی بیعت کی، بیعت علی القتال، اللہ کے لیے لڑنے اور مرنے کی بیعت۔ بھئی جم کر لڑو گے، ایسے لڑو گے کہ یا تو مر جاؤ گے یا دشمن کا صفایا کرو گے، اس بات کی بیعت۔ ایمان کی بیعت تو پہلے سے ہو چکی تھی، اللہ کی وحدانیت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ بہت خوش ہوئے اہل ایمان سے، اس لمحہ اذ یبایعونک، اس لمحے میں جب یہ لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ حدیبیہ کے مقام پر اس سایہ دار درخت کے نیچے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، بہت وسیع و عریض سایہ دار درخت۔ تو صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محضر میں موجود، اور اس بات پر ایک ایک کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک میں ہاتھ دے دیے کہ ہم بس آپ کے ساتھ جی رہے ہیں، آپ کے ساتھ مر رہے ہیں۔ تو اللہ راضی ہوا، اللہ راضی ہوا کیوں؟ فعلم ما فی قلوبہم، ان کی دلوں کی راز اللہ رب العزت جان رہا تھا۔ یہ جو ہاتھ بڑھا رہے تھے کہ یا رسول اللہ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ دل کی بات تھی، یہ ہاتھ دل کے حکم سے بڑھ رہا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ رب العزت کو ان کے دلوں کے حال معلوم تھا، بیعت کرنے والوں کی دلوں کی بید اور راز اللہ رب العزت کے علم میں تھا، اور اللہ نے بھی ان کے اس قدم اور اس ہاتھ بڑھانا اور اس جذبے کا قدر کیا۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پر سکون نازل فرما دی۔ جنگ کے لیے بیعت ہو رہی ہے اور کفار قریش بھی کوریت رہے تھے ادھر ادھر اسی طرح کے ماحول کے، کسی نہ کسی صورت میں لڑائی ہو۔ ایسی موقع پر جب بیعت ہو رہی تھی، بیعت کے دفعات طے ہو رہے تھے، اسی وقت بھی
ان کی کچھ لوگوں نے شرارتیں کی تاکہ بیعت نہ ہو اور لڑائی. پتہ نہیں کیسے پاگل لوگ تھے. اس سے پہلے کون سی جنگ آپ لوگوں نے جیتے ہیں جو اب بھی اس بات پر جمے رہے ہو کہ بس لڑائی ہونی چاہیے. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ. ایک تو اللہ نے یہاں ان پر سکون نازل فرما دی، کوئی خوف و خطر ان کے دل کے قریب بھی نہیں گزرا، اطمینان کے ساتھ ایسے جیسے انہوں نے سب کچھ کر لیا ہے. اور وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. اور پھر اللہ رب العزت نے اس فرصت کے بعد ان کو قریب ترین مدت میں اللہ رب العزت نے ان کو ایک بڑے فتوحات سے نوازا. فتوحات کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوا. بس یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور فوری طور پر خیبر کی تیاری کی. اور خیبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری اور چڑھائی اللہ کے حکم کے مطابق تھا کہ چلو بس. اور خیبر میں بھی وہی لوگ جو حدیبیہ میں سے تھے، صرف وہی لوگ چلے گئے، کوئی اور نہیں. اصابہم، پھر اللہ نے ان کو اجر دیا ایک فتح قریب، ایک سکینہ نازل فرما دی، مطمئن رہے، خوش رہے، خرم رہے، کوئی پریشانی و اضطراب نہیں رہی. اور پھر فتوحات سے بھی نوازا. وَمَغَانِمَ كَثِيرًا. خیبر میں اللہ رب العزت نے ان کو بہت سارے غنائم سے بھی نوازی، بہت سارے مال غنیمت، زمین بھی آئے، مویشی بھی آئے، نقد مال بھی آیا، پیسہ بھی آیا، ریل پل ہو گئے، کوئی کمی کوتاہی کوئی قصر باقی نہیں رہی. مغانم کثیرۃ یأخذونها وکان اللہ عزیزا حکیما. اور اللہ کی ذات ہے ہی غالب اور ہر کام حکمت کے مطابق کرنے والا. غالب بھی ہے اور حکیم بھی ہے. ہر عمل، ہر قدم، ہر فیصلہ حکمت کی بنیاد پر ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی ذات نے ان کے لیے جو کچھ فرمایا یہ اللہ کی مدد اور قوت تھی، اور یہ اللہ رب العزت کا حکمت بھی تھا. اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گیا، اور اسی طرح ان کے مشن پر اور ان کے رستوں پر چلنے والوں سے اللہ راضی ہوتا ہے. ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور یہ لمحات میرے اور آپ کی نیکیوں میں شامل ہوں. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.